السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم حاضر ہیں پھر سے مفتی سلمان اجری صاحب کا ایک بیان لے کر، جس میں انہوں نے ایک ایسی اہم بات بیان کی ہے جو ہم سبھی لوگوں کو سننا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی انہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا، اور آج کچھ اس کا حصہ جو تھا وہ آج انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کو آؤ ہم اور سب مل کر کے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم باجی وسلم صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم سفر ہجرت کا کل آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جی، ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو مدینے سے تقریباً 5 کلومیٹر دور کا یہ فاصلہ ہے جہاں آج مسجد قباء ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے قیام ہوا۔ یہاں ایک خاتون تھیں حضرت کلثوم بن ہدم، ان کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام پذیر رہے، اور سب لوگ وہیں آ کر کے آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ مدینے سے اکثر لوگوں کا آنا جانا مسجد قباء کے پاس جہاں آج مسجد ہے۔ تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 24 دن تک یہاں پر قیام پذیر رہے، بعض روایات میں 14 ہے یا 24 ہے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی جا رہی ہے، سب سے پہلی مسجد، جی، اور اور اس مسجد کے لیے کلثوم بن ہدم کی ہی جگہ لی گئی تھی، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں خود حصہ لیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے اتنے پتھر اٹھاتے تھے کہ حضور جھک جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے، آقا آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں کہ ہم یہ سب کام کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے اور پھر ان کی دل جوئی کے لیے پھر پتھر اٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے پتھر لا لا کر کے رکھا اور مسجد بناتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ جب اونچی دیواروں والی مسجد بن گئی تو اس پر ایک کھجور کے جو پھڑ ہوتے تھے چھپر کی ایک چھت ڈال دی گئی اور اس میں نماز قائم کی گئی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا گیا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے، جیسے کہ 11ویں پارے کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مسجد ضرار جو منافقوں نے بنائی تھی تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ختم کر دیا۔ اس کی جگہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، مسجد وہی ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی بے گئی، شک بے شک، اور اس سے مراد مسجد قباء ہے، جی، جس میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی ایک جگہ جماعت قائم کرنے کے لیے مسجد تعمیر فرمائی۔ اور اس مسجد کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہاں پر تازہ وضو پاک وضو کر کے، یعنی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک، عمرے میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور صفا مروہ کی 7 بار سعی کرنا ہے، پھر حلق کرنا ہے احرام کی حالت میں۔ ایک محنت کا کام ہے عمرہ جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہ حرم شریف میں اتنے سارے ارکان کے بعد عمرہ ہوتا ہے، لیکن مدینے کی فضیلت یہ ہے کہ مسجد قباء میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک، عمرے سبحان کے اللہ، برابر عبادت اس مسجد میں ہے۔ جی، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء تعمیر کر کے آگے کی طرف نکلے، مدینے کی طرف۔ تو جب مدینہ جانے کا وقت آیا تو بیچ راستے میں ایک اور جگہ آپ نے قیام کیا، وہ جگہ بنو سالم کہتے ہیں اور بعض میں بنو سلمہ۔ وہاں پر جمعہ کا دن تھا، حضور نے وہاں ایک جگہ اور قائم کی
اور وہاں سب سے پہلی جمعہ کی نماز جماعت سے حضور نے پڑھائی. سب سے پہلی یہ نماز تھی جمعہ کی جس کی جماعت قائم کی گئی. آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ مسجد جمعہ کی بھی زیارت کر کے آتے ہیں. سب سے پہلی جمعہ جہاں قائم کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہاں پھر قیام کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف رواں دواں ہوئے. اب مدینے جب آ رہے تھے تو پورا قافلہ نکل پڑا تھا. ہر ایک استقبال کے لیے والہانہ طور پر اپنے گھروں سے نکلے تھے. اس میں جو روایات ہیں, بنو نجار جو خاندان ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ننیحال ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت آمنہ کا بھی ننیحال یہیں تھا, یعنی مدینہ تھا جو پہلے یثرب تھا. تو اس خاندان کے لوگ بڑا استقبال کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہی بچیاں ہیں جو دف بجا کر کے یہ کہتی تھیں, نحنو جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جواری. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بنو نجار کے قبیلے کی بچیاں ہیں, کیا ہی مبارک ہو ہمارے لیے کہ ہم محمد عربی کے پڑوس بننے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو رہے ہیں. اب جب مدینے آ رہے تھے تو یہاں تک کہ سب لوگ حضور کے دیدار کے لیے مدینے میں اتر پڑے تھے. اب یہ جو قافلہ جا رہا تھا, صحابہ والہانہ طور پر آگے آگے بڑھ کر کے کوئی اونٹ کی مہار رسی پکڑتے اپنی طرف کھینچتے تھے کہ اس طرف چلیں حضور, اس طرف چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا, میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو, اس کی مہار چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق میری اونٹنی جہاں پر بیٹھے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی. حضور جس پر سواری کریں وہ اونٹنی بھی اتنا علم رکھتی ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے. ہاں, صحابہ کو حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو, اور اونٹنی چلتی ہوئی خرامہ خرامہ اسی جگہ پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے. وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. ایک صحابی, ان کے گھر کے دروازے پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے میزبان ابو ایوب انصاری ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے. وہ اور ان کی بیوی دونوں پہلے سے صحابیہ تھے. حضور جب ان کے گھر جانے کی بات فرماتے ہیں تو دوڑ کر کے آئے, حضور کا سارا سامان لے جا کر کے اپنے گھر رکھنے لگے. ان کی 2 منزلہ مکان, ان کا 2 منزلہ مکان تھا, ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کے حصے میں بالا خانے میں آپ تشریف لے جائیں, ہم نیچے رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں میں نیچے رہوں گا. لوگوں کی ملاقات اور آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے, لوگوں کو ملاقات کے لیے آسانی ہو. تو حضور اکرم کے حکم کی وجہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وہیں پر رہنے کے لیے عرض کر دیے. 7 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رہے. اور ان دنوں شوہر اور بیوی کی خدمات تاریخ میں رقم ہیں. حضور کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہوتی لاتے, اور حضور جب کھا کر کے اس میں کچھ چھوڑ دیتے, جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں رکھی ہوتی ہیں یہ دونوں شوہر اور بیوی جھپٹ جھپٹ کر وہاں سے کھایا کرتے تھے. یہ تبرک حاصل کرنا صرف ہمارا نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرک کو لیا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری اوپر کے پہلے منزلے پر رہا کرتے تھے. اور یہ بھی روایت ایک عشق سے بھری ہوئی روایت ہے. ٹھنڈیوں کا موسم تھا, ابو ایوب انصاری اوپر تھے, اچانک ان کے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پانی نیچے ٹپک جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ آ جائے, یا آپ کے جسم پاک پر کوئی پانی کا قطرہ ٹپک کر نیند خراب نہ ہو, آپ کو تکلیف نہ ہو. ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اپنا جو بستر تھا, چادر تھی, لحاف تھا, سب پانی میں بھگو بھگو کر کے اس کو سکھایا. جتنا پانی تھا, یہاں تک کہ ان کا لحاف, ان کی چادر پورا پانی سے گیلا ہو گیا, اور اس کو لے کر رات بھر ٹھٹھرتے ہوئے بیٹھے رہے, سوئے نہیں, کیونکہ ٹھنڈیوں کے دن تھے, سردیوں کے دن تھے, اور پورا بستر بھگو دیا. ایک قطرہ پانی بھی چھت سے میرے آقا کے اوپر گرنے نہیں دیا. یہ صحابہ کا عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ ادب نہیں ہے تو اور کیا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم میزبان ہیں حضرت ابو ایوب انصاری. اور آج میں آپ کو بتاؤں اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام اس وقت دیا، آج کے دور میں جانتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ترکی میں آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بے ترکیوں شک کو یہ انعام ملا ہے، میزبان رسول ان کے ہاں آرام فرما رہے ہیں. اور الحمدللہ ترکی حضرت ابو ایوب انصاری کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کا مزار مبارک بھی ہے. اسی لیے ترکیوں میں عشق رسول بھی الحمدللہ کافی حد تک ہے. ظاہر سی بات ہے نسلوں میں وہ اثر آتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر 7 مہینے رہنے کے بعد پھر اب مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی مسجد یہاں باضابطہ ہونی چاہیے. اب اس مسجد کا قیام کرنا تھا جو پوری دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ بھی تھی، پوری دنیا کی سلطنت جہاں سے چلانی تھی اور پورے اسلام کی شان و شوکت جہاں سے بیان کرنی تھی، اس مسجد کا قیام تھا. تو بنو نجار خاندان جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ننہالی رشتہ دار ہیں، جیسے میں نے کہا انہی کی ایک زمین تھی. حضور نے وہ جگہ پسند فرمائی تو ان لوگوں سے جب زمین لینے کی بات آئی تو انہوں نے یوں ہی مسجد لینے کا عرض کیا کہ ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں، اللہ کا گھر ہی تو بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم اس کی قیمت دے کر کے اس کو زمین لیں گے. پھر پتہ کیا تو وہ 2 یتیموں کی جگہ تھی. 2 یتیم تھے اس زمین کے مالک، ان کو حاضر کیا گیا. وہ دونوں یتیم بھی عرض کرنے لگے کہ ہماری قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی کی مسجد بنے گی، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کرتے ہیں، ہدیتاً عرض کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت کے ساتھ اس کو لیا جائے گا. دنیا میں بعد میں آنے والے یہ منافقین یہ شوشہ نہ چھوڑیں کہ اس کی زمین لے لی تھی، اس کی زمین لے لی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو جب قیمت بتانے کے لیے کہا تو ایک قیمت طے ہوئی اور وہ ایک اچھی خاصی قیمت تھی اس زمین کی. تو وہ زمین کو قیمت دے کر کے حضور نے مسجد کے لیے جگہ حاصل کر لی. لیکن ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، رقم تو دی گئی اس جگہ کی، اس کی مالیت ادا کی گئی ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، یہ جگہ جو خریدی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدا ہے، سبحان اللہ. کسی اور کے نہیں. جو ان کا نام سن کر کے منہ بگاڑتے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، ہاں پہلا خلیفہ ماننے میں کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے اسلام کی سب سے عظیم مسجد جو پورے اسلام کا قلعہ ہے مسجد نبوی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدی ہوئی جگہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پیسوں سے خریدا اور اس کے بعد اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا. اب وہ مسجد تعمیر ہونی تھی. اس مسجد میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر پتھر اٹھاتے تھے اور دیوار بناتے جا رہے تھے. کافی تیزی سے یہ مسجد بنتی رہی. انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سب اس مسجد کو بنانے میں پیش تھے. کھجور کے جو درخت ہوتے تھے سوکھے تنے، اس کے پلر بنائے گئے. تقریباً 12 پلر تھے اس کے اندر. ان جگہوں پر آج بھی وہ پلر موجود ہیں. جو اصل مسجد ہے جو ریاض الجنہ کے علاقے میں، وہ پلر آج بھی اگرچہ آپ سیمنٹ کے بنے ہیں لیکن پہلے وہ کھجور کے تنے کے تھے. ان کے نام بھی تھے، سب ستونوں کے نام آج بھی لکھے ہوئے ہیں. اگرچہ زائرین سر اٹھا کر دیکھتے نہیں اور نہ ہی تاریخ جانتے ہیں، لیکن ان پلروں پر پھر چھت جو قائم کی گئی تھی وہ بھی کھجور کے چھپر کی ہی چھت تھی. جو کھجور کے درخت کے چھال کے ہوتے تھے، پتوں کی چھت قائم کی گئی. بعد میں وہ چھت ٹپکتی رہتی تھی. یہ مسجد تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں جو سجدے تھے وہ ایسے سجدے کہ ایک سجدہ کریں تو وہ جلوہ الہی کو دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان ہمارے اللہ. قالینوں کے سجدوں سے کئی زیادہ بہتر ان کے سجدے تھے. بے شک. جب وہ پیشانی رکھ کر کے اٹھتے تھے تو ان کی پیشانیوں پر دھول گرد و غبار لگی ہوتی، لیکن وہ اللہ رب العزت کو ان کی پیشانیاں بڑی عزیز تھیں، بڑی پسند تھیں. اس قیام کے دوران اب مسجد نبوی بن گئی. یہ یعنی مسجد جو اسلام کی جو اس کا کانسیپٹ ہے مسجد کا، وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے.
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو کئی محاذ پر استعمال فرمایا. وہ درسگاہ بھی تھی، اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی اس کو کہہ لیں. جب مسجد بنی تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بھی بنائے. اپنا حجرہ، دوسرے ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے ہیں، ایک ایک کمرہ مسجد سے اٹیچ لگا کر کے ہی کمرے بنائے گئے. اب یہ سب بن جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف شفٹ ہوئے. لیکن ان 7 مہینوں کے بیچ میں ہی، ہجرت کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد، آپ کے حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کو نہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے موم والے بیٹے ہیں، ان کو ایک بڑی رقم دے کر مکہ بھیجا تھا. اور مکہ بھیج کر کے حضور نے اپنے پورے خاندان والوں کو وہاں سے بلوا لیا تھا. حضور کے خاندان والے چونکہ مکہ میں تھے، آنے والوں میں بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں، 2 بیٹیاں حضور کی تھیں. ایک بیٹی حضرت رقیہ، وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے. حبشہ کی ہجرت میں نے بتایا تھا، ایتھوپیا جو 70 صحابہ پہلے ہی گئے تھے، اس میں حضور پاک کی بیٹی حضرت رقیہ بھی گئی تھی، کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، وہ وہاں ہجرت کی ہوئی. اور حضور کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، وہ جس شخص کے نکاح میں تھیں، عاص جن کا نام ہے ابو العاص، وہ اس وقت تک ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، اور انہوں نے مکہ سے انہیں حضرت زینب کو آنے سے روک دیا تھا. تو 2 بیٹیاں حضور کی آئیں، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر حضرت ابو بکر کا پورا گھرانہ، حضرت اسما، حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر کے جتنے بیٹے تھے، سب مکہ چھوڑ کر اس قافلے میں مدینے آ گئے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے جتنے مکہ میں موجود صحابہ تھے، سب کی ہجرت شروع ہو گئی. 1 سال کے اندر سارے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. اب یہاں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں عقد مواخات فرمایا. یہ اسلام کا سب سے بہترین پیغام ہے، پوری دنیا میں آج تک یہ کسی نے نہیں کیا. پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد مواخات کس کو کہتے ہیں؟ ایک عقد نکاح ہے. عقد نکاح تو سب کو پتہ ہے، جی عقد نکاح، مرد ایک عورت، دونوں کو لے کر کے ہم نکاح پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے تم دونوں شوہر بیوی ہو گئے. اتنا ہی تو ہوتا ہے نا. ہم عقد کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں دونوں کو. اب وہ زندگی بھر لے کر کے چلتا ہے بیوی کو، بیوی شوہر کو لے کر چلتی ہے. عقد کا مطلب ہے باندھ دینا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کیا. عقد مواخات کا مطلب 2 لوگوں میں بھائی چارگی کو باندھ دینا. مکہ سے آئے ہوئے ہجرت کر کے ایک صحابی کو حضور اٹھاتے، اور پھر مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سے ایک کو اٹھاتے اور کہتے آج سے تم اور تم بھائی ہو. دونوں کے ہاتھ ملا کر بھیج دیتے. یہ صرف منہ بولے نہیں تھے، انصار صحابہ مہاجرین کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گھر لے کر جاتے، اور پھر اپنی جائیدادیں بتاتے. میری جائیدادیں اتنی ہیں، آدھی میری آدھی تمہاری. دکانیں میری 2 ہیں تو ایک میری ایک تمہاری. سب میں انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کر کے اپنے مہاجرین بھائی کو شریک بنا لیا. یہ عقد مواخات پوری دنیا میں کسی نے قائم نہیں کیا. منہ بولا کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے، لیکن جائیداد دے کر کے دکھائے، کوئی نہیں دیتا، اپنے گھر میں حصہ دے کر کے دکھائے. ارے ماں سے پیدا ہوئے بھائی کو نہیں دیتے آج، اپنی ماں سے پیدا ہوئی بہن کا حصہ کھا کر بیٹھ جاتے. وہ انصار تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کو ایسا بھائی بنایا تھا، ایسا بھائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے بھائی جو انصار تھے وہ حضرت سعد تھے. گھر لے گئے اور کہا، ہر چیز میں وہ آدھا 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 کرتے گئے، یہاں تک کہا ان کی 2 بیویاں ہیں. انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا، اس لیے کہ مدینے میں تم نئے ہو، تمہیں بھی شادی کی ضرورت ہے. کون کرتا ہے یہ؟ کون کرتا ہے؟ صرف ایک فرمان رسول تھا، صحابہ اس پر ایسے عمل پیرا تھے. یہ عقد مواخات قائم ہوا مہاجرین میں اور انصار میں. اس کے بعد جو پہلا واقعہ مدینے میں جو کھلبلی مچ گئی، یہ ہجرت کا پہلا سال ہے. جو اہم واقعات ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ہجرت کے پہلے سال جو بڑا واقعہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس وقت یہودی مدینے میں بھرے ہوئے. یہودیوں کے جو اس وقت سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام، پوری تورات زبانی یاد ہے. تورات بہت بڑی ہے، پوری تورات کے وہ حافظ، اور یہودی ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے. بہت بڑے عالم تھے، حبر ان کو کہتے تھے یہودیوں. وہ آئے
جب سب لوگ دیکھنے کے لیے حضور کو جا رہے تھے وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ کون ہے. جیسے ہی میرے آقا کے چہرے پر نظر پڑی, عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور اس وقت حضور جو بیان کر رہے تھے, حضور کا یہ فرمان تھا, ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. 4 جملے حضور نے فرمایا تھا. حضور نے یہ فرمایا تھا اے لوگو سلام کو عام کرو, ہر ایک کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تیسرا فرمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑو. چوتھا فرمان تھا کہ جب لوگ سو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کی عبادت کرو. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ 4 جملے میرے دل میں پیوست ہو گئے. میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا کہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا, کوئی چوں چرا نہیں کروں گا, بس ایک خواہش ہے, میں ایمان لاتا ہوں آپ پر, آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, لیکن بس خواہش اتنی ہے کہ میں یہودیت پہ تھا, تورات کا حافظ تھا, بہت بڑا عالم تھا, بس دعا یہ کریں کہ اسلام میں آؤں تو میرا وہ مقام برقرار رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایسی فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے ہی اسلام لائے, حضور اکرم نے ان کا لقب دے دیا کہ اور لوگ عالم ہیں لیکن میرا عبداللہ بن سلام حبر الامہ ہے, قیامت تک کی امت کے عالم ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام امت مصطفیٰ کے بھی عالم. اور اس کے بعد ان کے حق میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسی وہ ایمان لائے, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مدینے والوں کے لیے کہ ٹاپ لیول کا کوئی لیڈر جب کنورٹ ہو گیا ہو تو یہودی تو یتیم ہو گئے تھے بیچارے, لوگ دیکھتے رہ گئے ہمارا اتنا بڑا عالم چلا گیا. اب ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلانی شروع کی, لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کے دل میں روزانہ عشق رسول بڑھتا ہی گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابہ میں وہ شامل ہو گئے کہ حضور کے سفر میں حضر میں ساتھ رہنے لگے. یہ مدینے کی ہجرت کا پہلا سال تھا. پہلے سال یہ امن و امان کا تھا, عقد مواخات قائم کیا, مسجد نبوی تعمیر کی. اب اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ دوسرے سال کے بعد, یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا جو جنگ بدر قائم ہوئی. اب یہاں سے غزوات کا دور شروع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کافروں نے جو جنگیں مسلط کر دی تھیں, اب اس کا بیان میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کروں گا. حضور نے اپنی زندگی پاک میں تقریباً 17 جنگوں میں شرکت فرمائی. 17 جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں, اس کو غزوہ کہتے ہیں, جس میں خود حضور تشریف لے گئے, اور جس میں حضور گئے نہیں لیکن صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا اس کو سریہ کہتے ہیں. سریہ, ایسے سریے بھی بہت سارے ہوئے حضور کی زندگی میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جہاں تشریف لے گئے وہ 17 جنگیں تھیں. انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے ان کی میں جتنے میرے علم کے مطابق وہ عرض کروں گا. اب مدنی زندگی کا آغاز ہے. مکی زندگی ختم ہوئی 13 سال کی, اب مدنی زندگی حضور پاک کی ہے. دونوں زندگیوں میں بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں. مکہ صبر و شکر میں گزرا ہے اور مدینہ اسٹیبلشمنٹ میں گزرا ہے. اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت, اسلامی عدل و مساوات دنیا میں جو قائم ہوئے وہ مدینے کی سرزمین سے قائم ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے شروع کیا. اچھا, اور ایک مسئلہ کہ مسجد جب بن گئی تو حضور نے مسجد کے سامنے کے حصے میں ایک چبوترا بنایا تھا, اس پر بھی ایک چھت ڈال دی تھی, ایک کٹا جس کو کہتے ہیں. اس پر جو غریب صحابہ تھے وہ اپنے صبح شام وہیں گزارتے تھے, جن کا گھر وغیرہ کچھ نہیں تھا, سب چھوڑ چھاڑ کر کے جو آئے تھے وہ صحابہ اسی چبوترے پر دن رات گزارا کرتے تھے. انہی صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں, جن کی تعداد 70 کے قریب تھی. ان کا کھانا پینا کہاں سے ہوتا تھا؟ کوئی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی ہدیہ آتا, حضور دودھ کا ایک پیالہ لبوں سے لگا کر وہ 70 صحابہ کو دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اس ایک پیالے میں 70 لوگ پیٹ بھر کر کے پی لیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 70 لوگ پیٹ بھر کر کے پی لیتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے
اسی کو فرمایا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. ہاں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لو کہ وہ کیسا تھا. جام شیر کہتے ہیں دودھ کا جو جام تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا پیٹ سے منہ بھر گیا. یعنی جو پینے کے بعد ان کا سب پیٹ بھر جاتا تھا وہ ایک ہی پیالہ تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا یہاں پر دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے, دنیا میں پہلی سوسائٹی یعنی جس کو لے آؤٹ کہیں یا ٹاؤن شپ جس کو کہتے ہیں, گھر بسانے کی ایک نئی آبادی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو دنیا کو دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ جب یہ غریب صحابہ میں کوئی شادی کر لیتے مدینے میں, حضور ہی خود نکاح کرتے ہیں, کسی کی شادی کروا دیتے, تو ایسا نہیں کہ وہ چبوترے پر ہی رہتے رہیں گے اور بیٹی کسی کے گھر میں رہے گی اور گھر جمائی بن کر کے رہیں گے. نہیں, ان کے لیے سب سے پہلے حضور نے مدینے کے مضافات میں یعنی ایکسٹینشن جو ایریا ہوتا تھا اس ایریے میں ایک بڑی زمین حضور نے حاصل کی تھی. وہاں ایک چھوٹا سا مکان بناتے, ان غریب صحابہ کی شادی کرتے اور پھر ان کو وہاں بسا دیا کرتے. اس طرح وہ پورے غریب صحابہ کی ایک پوری آبادی قائم ہو گئی تھی. آج بھی وہ مدینہ طیبہ میں پرانے کھنڈرات باقی ہیں, ان کے ٹوٹے پھوٹے مکانات آج بھی باقی ہیں جن کے گھر میرے آقا نے آباد فرمائے تھے. اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جھلکیاں ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے. مولا حضور کے جلووں میں زندگی عطا کرے, ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے دوستوں, تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.